بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ ایک ایسا ملک جہاں اب تیز بارش اور آندھی اور طوفان اور سیلاب جنم لے رہے ہیں۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ روس کا انتباہ۔ تمام چوروں کا ایک ہی نام مودی کیوں ہے، یہ کہنے پر راہل گاندھی کو 2 سال قید۔ انتخابات 90 دنوں میں ہی ہوں گے جیسا کہ ہمارے آئین میں واضح ہے۔ عمران خان۔ روسی حکام کو ایپل کے بنے ہوئے آئی فون موبائل کا استعمال کرنے پر پابندی۔ سب سے طویل اور مختصر وقت کے روزے کس جگہ ہوں گے؟ کراچی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت نہ کرنے کے باوجود 4 بچوں کا باپ مارا گیا۔ انسانیت برف کی ایک پتلی تہہ پر کھڑی ہے جو تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اقوام متحدہ۔ ہم در حقیقت آپ کی لعنتی جنگوں میں لڑتے رہے امریکی فوجی جو بائیڈن پر چلا اٹھا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ریاست میں آنے والے طوفان میں 5 افراد کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے سمندر میں آنے والے طوفان کے نتیجے میں درخت اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے اور نتیجے میں اس ریاست میں 5 افراد مارے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک 20 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ طوفان کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد ماحولیات سے متعلق مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں حالیہ برسوں کے دوران مسلسل تیز بارش اور آندھی، طوفان اور سیلاب جیسے قدرتی آفات اور حادثات جنم لے رہے ہیں۔ روس نے ایک ایٹمی جنگ چھڑنے کے خطرے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو مزید جنگی ہتھیاروں کی ترسیل سے ایٹمی جنگ کا خطرہ نزدیک ہو جائے گا۔ ایٹمی جنگ کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ خطرہ بڑھ چکا ہے۔ جیسے جیسے دیگر ملکوں کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بڑھتی جائے گی، اسی اعتبار سے ہم ایٹمی جنگ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یوکرین کے مغربی حامی ممالک اندازوں کی غلطی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یوکرین کو ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی اس چیز سے زیادہ پیچیدہ ہے کہ اگر وہ دسمبر کے مہینے میں ہمارے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ جاتے تو یہ بہتر تھا۔ روس کا یہ انتباہ دوستو مغرب کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی مسلسل فراہمی اور جنگ یوکرین کی جنگ کو مزید بھڑکانے کے امریکہ اور مغرب کے اقدامات کے بعد سامنے آیا ہے۔ پچھلے ہفتوں کے دوران مغربی ملکوں کی طرف سے اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ چنانچہ امریکہ نے یوکرین کو $350 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ لیکن یوکرین کو اسلحے کی ترسیل میں جو چیز سب سے زیادہ تنازع کا باعث بن سکتی ہے وہ مغرب کی جانب سے یوکرین کو غیر افزودہ یورینیم سے لیس ہتھیار اور توپ کے گولوں کی فراہمی کا اعلان ہے۔ برطانیہ یوکرین کو غیر افزودہ یورینیم سے لیس ہتھیار فراہم کر رہا ہے، آسانی کے ساتھ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں جو سرایت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ہتھیاروں کے استعمال سے پھیلنے والے گرد و غبار انسانوں کی سلامتی، خاص طور پر انسانوں کے پھیپھڑوں اور دیگر اعضائے رئیسہ پر تباہ کن اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے عراق پر قبضے کے دوران عراق میں غیر افزودہ بموں اور ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا جس کے خود امریکی فوجیوں اور عراقی شہریوں کی جسمانی سلامتی پر مضر اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اور جن علاقوں میں امریکہ نے غیر افزودہ یورینیم والے ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا وہاں ماحولیاتی آلودگی بھی غیر معمولی حد تک خطرناک ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی ممالک اس وقت یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی میں ہر طرح کے بین الاقوامی اصولوں اور ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور عراق کے تجربات کو دیکھتے ہوئے یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر یوکرین میں غیر افزودہ یورینیم والے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو اس کے عام شہریوں اور فوجیوں کی جسمانی سلامتی پر خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔
اور ماحولیاتی خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ مغربی ممالک اور برطانیہ ہر اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو روسی فوجیوں کو نقصان پہنچائے، خواہ ان ہتھیاروں کا استعمال غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو۔ ریاست گجرات کے شہر سورت کی ایک سیشن عدالت نے کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو ہتک عزت کے ایک مقدمے میں 2 سال کی قید سزا سنائی ہے، تاہم انہیں فوری طور پر ضمانت بھی مل گئی۔ راہل گاندھی نے کرناٹک میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام چوروں کا ایک ہی نام مودی کیوں ہے، یعنی تمام چوروں کا خاندانی نام مودی ہی کیوں ہوتا ہے۔ ان کا اشارہ دراصل کرپشن کیسز میں ملوث ہیروں کے مفرور تاجر نیرو مودی اور IPL کے سابق سربراہ للت مودی کی طرف تھا۔ اس بیان پر کافی ہنگامہ ہوا اور BJP رکن اسمبلی پورنیش مودی نے راہل پر ہتک عزت کیس درج کرواتے ہوئے کہا کہ اس بیان سے پوری مودی برادری کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ عدالت نے راہل گاندھی کی ضمانت بھی دے دی اور ان کی سزا کو 30 دن کے لیے روک دیا تاکہ وہ فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کر سکے، جس کے نتیجے میں وہ جیل جانے سے بھی بچ گئے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج ہر شخص کو عدلیہ اور وکلا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مان لیا جائے تو یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنی 2 صوبائی اسمبلیوں کو اس امید کے ساتھ تحلیل کر دیا تھا کہ انتخابات 90 دنوں میں ہوں گے، جیسا کہ ہمارے آئین میں واضح ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال سازگار نہیں ہے۔ روسی ایوان صدر نے روسی حکام سے کہا ہے کہ مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جاسوسی کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے امریکی آئی فون موبائل کا استعمال بند کر دیں۔ وہ امریکی کمپنی ایپل کے بنے ہوئے آئی فون موبائل کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ان موبائل فونز میں مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں در اندازی کرتی ہیں۔ ملک کی داخلہ پالیسی سے تعلق رکھنے والے محکموں کے عہدیداروں اور دیگر حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپریل تک اپنے موبائل فون تبدیل کر لیں۔ آئی فون کے لیے اب ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یا تو اسے ہٹا دیں یا پھر اپنے بچوں کو دے دیں۔ یہ کام مارچ کے اختتام تک ہو جانا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے بہت سے ملک کے سربراہوں اور دنیا کی معروف شخصیات، ایمیزون کمپنی کے مالک اور اسی طرح فرانس کے صدر میکرون کے موبائل فون کو اسرائیل کی ایک جاسوسی ڈیوائس کے ذریعے کیپچر کیا جا چکا ہے۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں کل سے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ کچھ ممالک میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ روزے کے اوقات ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ روزے کا دورانیہ عمومی طور پر 10 سے 18 گھنٹے کا ہوتا ہے، تاہم جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے مختلف ممالک میں روزے کے اوقات میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ خط استوا کے قریب واقع ممالک میں روزے کے اوقات کم، جبکہ شمال اور جنوب میں دورانیہ طویل ہوتا ہے، جس کی بنیادی وجہ سورج ہے۔ جبکہ کچھ ممالک جیسے الاسکا اور گرین لینڈ، وہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اس لیے ان ممالک کے روزہ داروں کے خصوصی اجازت ہے کہ وہ سحر اور افطار مکہ کے حساب سے کریں۔ سب سے طویل روزہ طویل ترین روزہ آئس لینڈ میں ہوتا ہے، جو 18 سے زائد گھنٹوں پر محیط ہوگا۔ اس کے بعد فن لینڈ، اسکاٹ لینڈ، کینیڈا ہے، جہاں 17 سے 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ برطانیہ اور فرانس میں 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ ہوگا، جبکہ اٹلی اور اسپین میں روزہ 15 گھنٹے کے لگ بھگ ہوگا۔ سب سے مختصر روزہ نیوزی لینڈ، چلی اور ارجنٹائن میں ہوگا، جو 12 گھنٹے کا ہوگا۔ پاکستان، بھارت اور انڈونیشیا وغیرہ میں 13 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوگا، جبکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی روزے 13 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہوں گے۔
کراچی کورنگی زمان ٹاؤن میں ڈکیتی کی ایک واردات کے دوران 4 بچوں کے باپ کو جان سے ہی مار دیا گیا۔ ملزمان رقم اور موبائل فون چھیننے کے بعد بغیر کسی مزاحمت پر بیچارے محمد حسیب کو مار دیا۔ مقتول کلفٹن میں پیزا شاپ پر ملازمت کرتا تھا۔ مقتول ایک ٹیلے کے سامنے کھڑا تھا کہ ملزم اس سے 75,000 روپے اور موبائل فون چھین لیتا ہے اور فرار ہو جاتے ہیں، لیکن فرار ہوتے ہوئے اس پر فائرنگ کر دیتے ہیں، جسے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے آب و ہوا میں تبدیلی پر اپنی نئی تجزیاتی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں اس کیفیت کو ٹک ٹک کرتے ہوئے ایک بم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ انسانیت برف کی ایک پتلی تہہ پر کھڑی ہے جو تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اب بھی ہم کرۂ ارض کو اوسط 2 درجے مزید گرم ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ رپورٹ لکھنے میں دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرین شامل ہیں، جو طویل مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانیت برف کی ایک پتلی تہہ پر کھڑی ہے جو تیزی سے پگھل رہی ہے۔ یہ رپورٹ سب سے پریشان کن تجزیہ پیش کر رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو پوری انسانیت کو اس کے ہولناک نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جبکہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑھ رہی ہے، جو گرمی پیدا کرنے والی ایک بدنام زمانہ گیس ہے۔ سال 2022 میں عالمی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم کرنے کی بجائے 1% مزید بڑھ چکا ہے۔ اگرچہ امیر ممالک سب سے زیادہ آلودگی پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کا شکار غریب ترین ممالک بن رہے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب بھی دنیا اپنی توانائی کی 80% مقدار فوسل ایندھن سے حاصل کر رہی ہے۔ عراق اور افغانستان کی امریکی جنگوں میں جو بائیڈن کے کردار کے حوالے سے امریکی فضائیہ کے ایک اہلکار نے چلاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہاتھ بے گناہ سویلینز کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ایک تقریب کے دوران صدر جو بائیڈن کا سامنا کرنے والے یہ امریکی فضائیہ کا اہلکار عراق اور افغانستان میں جنگی کارروائی میں حصے دار رہ چکا ہے۔ اس شخص نے جو بائیڈن سے کہا کہ ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کو ووٹ کیوں دیں جس نے جنگ کے حق میں ووٹ دیا ہو، ایک ایسی جنگ چھیڑنے میں مدد کی ہو جس میں ہمارے ہزاروں بھائی بہن اور بے شمار عراقی شہری مارے گئے ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ آپ نے اس جنگ کو بھڑکانے میں مدد کی اور ایک ایسے شخص کو تمغہ دیا جس نے اس جنگ میں حصہ ڈالا اور اس کی وجہ بنا۔ آپ اہل نہیں جناب، آپ اہل نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا بھی عراق میں لڑ چکا ہے، اور کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میرے لیے اہم ہے؟ یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے ہی جو بائیڈن آگے بڑھے، اہلکار نے چلا کر کہا کہ آپ نااہل ہیں جناب، آپ نااہل ہو گئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر ان کا خون ہے۔ میرے بھائی اور بہنیں عراق اور افغانستان میں مارے گئے ہیں اور آپ نے اسے ہونے دیا۔ فوجی نے جذباتی انداز میں چیختے ہوئے کہا کہ تم کسی بھی طرح سے صدر بننے کے اہل نہیں ہو، تمہیں صدر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ٹرمپ تم سے زیادہ جنگ کے خلاف ہے۔ ہم در حقیقت آپ کی لعنتی جنگوں میں لڑتے رہے، آپ نے ہمیں شہریوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔